نامے میں تلاوہ کرتا ہوں۔ واہ واہ۔ جب میری ملک صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ملک صاحب سے ایک گزارش کی کہ ملک صاحب یہ خلافت کا حق آپ کا ہے، بہت اچھے، اور آپ اپنے رب سے محبت کے ذریعے یہ لے لیں۔ یہ خلافت دینا کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ میری بات یاد رکھنا، کیا کہنے، یہ اوپر سے بلاوا آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ صوفی بنتے ہیں، خلیفے بہت کم بنتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ، صوفی بنتے ہیں، اللہ اللہ، ولی بنتے ہیں، خلیفے، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، غوث بنتے ہیں، خلیفے بہت کم بنتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو کیا ضرورت تھی اپنا خلیفہ بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی اپنا خلیفہ بنانے کی؟ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم نہیں کہا، میرا خلیفہ کہا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے کہ میں رب ہوں، ساری کائنات کا مالک ہوں، لیکن میرے رب کو بھی خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس لیے خلیفے عام نہیں بنتے، یہ اوپر سے انتخاب ہوتا ہے، اور جس کا انتخاب ہوتا ہے وہ کبھی اپنے مرشد کی نظر سے بن جاتا ہے، بنایا اوپر سے جاتا ہے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اب وہ وقت آیا تو کیا ہوا؟ بلانے والے نے بلا کر خلافت بھی عطا کر دی اور نواز بھی دیا۔ اس لیے اللہ پاک کی خلافت کو سلامت رکھے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ پاک ان سے جو دین کا کام خلافت کے لحاظ سے رب تعالیٰ اور اس کا رسول لینا چاہتا ہے، اپنے مرشد کی صورت میں اللہ پاک اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بڑی بات۔ ہمارے صوفی اشتاق صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ڈاکٹر ریاض صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں صرف 2-3 باتیں ان کے متعلقہ اسی صحبت کے متعلقہ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی ڈرتے رہو۔ پہلے حکم ہے ڈرتے رہو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ڈرتے رہو، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو۔ سچے لوگ کون؟ وَاصْبِرْ، قرآن پاک کی دوسری آیت، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ اے انسان، اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ ملا لے جو اللہ کریم کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بس اتنا ہی نہ کرنا، بس اتنا ہی نہ کرنا۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ بس اتنا ہی نہ کرنا، کسی مرد کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ہی نہ کچھ کرنا، بلکہ اپنے نفس کو، اپنے دل کو اور اپنی روح کو بھی ان کے ساتھ وابستہ کر لے۔ اس کا ہاتھ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ خلیفہ بننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے، وہ حضور کی حدیث پاک سے ہے، المرء مع من احبہ۔ اب یہ آپ کی صحبت ہے، المرء مع من احبہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن میں اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر دنیا میں کسی کو خیری صاحب سے محبت ہوگی، ان کی خلافت سے محبت ہوگی، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی کو سچوں سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن سچوں کے ساتھ ہوگا۔
اگر دنیا میں کسی کو کسی ولی سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا. دنیا میں اگر کسی کو کسی پیر و مرشد سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اگر دنیا میں کسی کو کسی برے سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن وہ برے کے ساتھ ہوگا. اگر دنیا میں کسی کو کسی دولت مند سے محبت ہوگی تو اس کو دولت ہی ملے گی, وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. تو خدا کی قسم ہم سنی گناہگار ہی صحیح, بدکار ہی صحیح, سیاکار ہی صحیح, لیکن بے ادب نہیں ہیں. ہم فقیروں کو بھی مانتے ہیں, درویشوں کو بھی مانتے ہیں, کتبوں کو بھی مانتے ہیں, ابدالوں کو بھی مانتے ہیں, غوث اعظم کو بھی مانتے ہیں. اگر کوئی پیر ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے ہیں, کوئی درویش ہے ہم اس کی درویشی کو بھی مانتے ہیں. ارے جو شخص بھی ان سے منسلک ہے ہم ان سے بھی مانتے ہیں. تو حضور کی حدیث اس بات پر واضح ہو گئی. ارے دنیا میں جس سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. دنیا میں فرید الدین سے محبت ہے, قیامت کے دن فرید الدین کے ساتھ ہوگا. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید. بہت اچھا. پیر کامل صورت ذل الہ, میں نے کہا تھا میں صرف چند منٹ آپ کے لوں گا. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا. عارف رومی نے کمال کر دی. وہ کہتے ہیں کہ مرشد پکڑنا بڑا آسان ہے, نبھانا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیر کامل کی جو صورت ہوتی ہے, صورت وہ جمال خدا بندی کا پرتو ہوتا. اپنے دوسرے لفظوں میں انہوں نے کیا کہا, اپنے پیر کو دیکھنا, اپنے خدا کو دیکھنا. کیوں؟ دیکھیے وہ پیر نہیں ہے کہ جس کے پاس گناہگار آئے اور نیکوکار ہو کر نہ جائے, یہ ہو نہیں سکتا. خدا کی قسم برف کا کام ہے چیز کو ٹھنڈا کرنا, برف کا کام ہے چیز کو ٹھنڈا کرنا, اور آگ کا کام ہے چیز کو گرم کرنا. وہ آگ نہیں جو چیز کو گرم نہ کرے, وہ برف نہیں جو چیز کو ٹھنڈا نہ کرے. ارے وہ ولی نہیں جو گناہگار کو نیکوکار نہ کرے. واہ 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 واہ. ولی نہیں جو گناہگار کو نیک. کی قسم یہ میں نہیں کہتا, یہ خدا کا قرآن کہتا ہے. خدا کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن کھول کر دیکھو, اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ کے دیکھو. ارے میں انسان کی بات نہیں کرتا. ارے اللہ والوں کی صحبت میں کون گیا؟ پلید تھا, جانور تھا, کتا تھا, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں چند لمحے گزارے تو ہوا کیا جب ولیوں کی نظر اس کتے پر پڑی تو خدا کو اس کی عذاب پسند آ گئی. خدا کو عذاب پسند آئی تو خدا نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا. کیا بات. وہ ولی ہیں, یہ تو وہ ولی ہیں جن جو ہمارے نبی اور ہمارے ولیوں سے افضل نہیں, ہمارے ولی افضل ہیں. ایک کتے پر اگر اللہ کے ولیوں کی نظر پڑتی ہے تو اس کو جنت کا حقدار بنا سکتے ہیں. تو خدا کی قسم ہمارا ولی فرید الدین داتا گنج بخش علی حجویری, خواجہ معین الدین چشتی, غوث اعظم اگر کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو گناہگار کو لے. سبحان اللہ. حق فرید یا فرید. واہ واہ. کیا کہنے. اسی طرح ہے یہاں ایک اس زمانے میں ایک تکیہ لوز بادشاہ تھا, اس کی بادشاہی میں کوئی خدا کا نام نہیں لیتا تھا. اللہ. اور یہ ایک نام اس بستی میں تھے. جب اس نے اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اللہ والے جو ہوتے لڑتے نہیں ہیں, اللہ والے لڑتے نہیں ہیں, یہ اپنا وقت گزار کے کہیں اور چلے گا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور جگہ رب کی عبادت کرنے کسی اور جگہ کر رہے تھے. جب وہ چلے تو ان کے پیچھے کتا, انہوں نے اس کو دھتکارنا چاہا, بھگانا چاہا, مارنا چاہا, لیکن کتا جانے کا نام نہیں لیتا. کتا پہچان گیا. پونکڑ والا نے پہچان گیا. حدیث پاک الفاظ سن لو, حدیث پاک الفاظ ہے خدا نے کتے کو زبان دی. کتا زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ ماں تریدون منی لا تخشوا جانبی
انا احب اللہ فناموا حتی احبسکم. اب اس کا آسان ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. کتا کو خدا نے زبان دی. کتا زبان حال سے کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے ولیوں، اے اللہ کے ولیوں، مجھ سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ مجھ سے ڈرو نہ، مجھ سے خوف نہ کھاؤ. ارے تم سو جاؤ گے، میں کتا ہو کر تمہارا پہرا دوں گا. 309 سال تک کتا اس غار پر بیٹھ کر پہرا دیتا رہا. تو خدا کی قسم جب وہ 7 اولیاء جنت میں جائیں گے، اللہ اس کتے کو ایک خوبصورت صورت بنا کر ان کو بھی جنت میں داخل کر دے. اگر ایک جانور چند دن اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہ کر جنت کا حقدار بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پھر سن لو، جو نیکوں کی صحبت میں آتا ہے تو وہ بھی نیکوکار ہو جاتا ہے. ایک بات مسئلے چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. دودھ قیمت فروخت ہوتا ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ، لیکن کیونکہ ہمارا پانی عام ہے، اگر کوئی قوم کا دشمن دودھ میں پانی ملا دے تو اب پانی زبان ہاتھ سے دودھ کو کہتا ہے اے دودھ تیری تو قیمت ہے، میری کوئی قیمت نہیں. اب یہ تیرے اندر آ گیا ہو، تجھے میں سما گیا ہو، اب میرا کیا حال ہوگا؟ تو دودھ زبان ہاتھ سے پانی سے کہتا ہے پانی جب تک تو مجھ سے جدا تھا تو تیری کوئی قیمت نہ تھی، اب تو میرے دامن میں آ گیا، مجھ میں سما گیا ہے، اب جو قیمت میری ہوگی وہی قیمت تیری ہوگی، وہی قیمت تیری ہوگی. ارے اگر ہم نے 10,000 روپے والا کپڑا، ڈاکٹر صاحب 5,000 والا 10,000 والا کپڑا پہنے، ارے اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی. ارے کبھی دھوبی کی دکان پر جاتا ہے، کبھی درزی کے پاس جاتا ہے. اگر 20 روپے کا معمولی سا کھدر اگر قرآن پاک کا غلاف بن جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی گوشتگاہ بن جاتا ہے. ہاتھ میں ایسی سے آواز آتی ہے ارے یہ 10 روپے گز والا کپڑا، یہ 20 روپے گز والا کپڑا، اس کا اتنا ادب کیوں کرتے ہو، اس کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ آواز آتی ہے اب یہ نیکوں کی سنگت میں آ گیا ہے، نیکوں کی صحبت میں آ گیا ہے، اب اس کی قیمت کی طرف نہ جاؤ. یہ دیکھو یہ قرآن کا غلاف بن گیا، اب اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگانا، اب اس کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا، کیونکہ یہ قرآن کی صحبت میں آ گیا ہے. ارے اب اس کی قیمت پر نہ جانا، یہ دیکھنا کہ یہ ہے کیا. اب مسلمانوں کی بوسہ کیا بن گیا ہے، صحیح بدکار صحیح. ارے جب تک اللہ کے ولی سے دور رہتا ہے تو گنہگار رہتا ہے، جب اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ کے ولی کی نگاہ سے وہ نیکوکار بن جاتا ہے. بہت اچھا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. اللہ پاک صاحب کو سلامت عطا فرمائے. میں نے کہا تھا کہ میں صرف حاضری کی طرف سے حاضر ہوا ہوں. تو نیکوں کی صحبت میں آیا کرو، نیکوں کی صحبت میں آیا کرو، نیکوں کی محفل میں آیا کرو. خدا جانے کس وقت کس گھڑی کس وقت ہماری تقدیر بدل جائے، ہماری تقدیر بدل جائے. کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے تو قبول فرمائے. ہمارے نہیں